قبر میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ نماز پڑھ، اور بیت المقدس میں سارے انبیاء کو دکھایا گیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ سارے انبیاء بیت المقدس میں زندہ ہیں؟ تو وہ جب کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، دلیل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر دلیل کسی جگہ کسی پیغمبر کا نماز پڑھتے ہوئے دکھایا جانا ہے تو یہ دکھایا جانا تو بیت اللہ میں بھی، بیت المقدس میں بھی ہے، سارے انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس سے ہم یہ عقیدہ تو نہیں رکھ سکتے کہ سارے انبیاء جو ہیں بیت المقدس میں زندہ ہیں، اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج والی، یہ معراج پورے کا پورا اللہ رب العالمین نے جو انبیاء کی مختلف زندگی کے مناظر تھے، مختلف جگہوں پر اللہ رب العالمین نے آپ کو دکھائے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہاں دکھا دیا، پھر آپ اس کو دیکھ کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں تیز ترین سواری میرے پاس تھی۔ موسیٰ علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے تھے اور تیز ترین سواری براق میرے پاس تھی، اس کا وہاں قدم جاتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی۔ اس سواری پر سوار میں بیت المقدس پہنچا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام آگے آئے بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام آگے آئے بیٹھے تھے۔ اب تیز ترین سواری رسول اللہ کے پاس ہے۔ اب ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ظاہر بات ہے نماز پڑھے گا، نماز پوری پڑھے گا، پڑھنے کے بعد پھر وہ آئے گا، اور آپ تو ابھی جا رہے ہیں۔ یہ سیم ایسے ایک شخص گھر سے گاڑی ابھی نکال رہا ہے، اس کا بچہ گیٹ کھول رہا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، وہ نکال رہا ہے، اور سامنے گھر کے روڈ ہے، اور ایک گاڑی وہاں سے پہلے سے چلتی ہوئی فر کر کے گزری ہے، دونوں نے 3 اٹی جانا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو ابھی نکال رہا ہے وہ گاڑی باہر نکالے گا، گیٹ بند ہوگا، پھر اس کی گاڑی موڑے گا، گلی سے نکلے گا، روڈ پہ آئے گا، یہ کچھ اس کا ٹائم ویسٹ ہوگا۔ لیکن جو فر کر کے وہاں سے نکلا ہے باہر کے، وہ پہلے پہنچے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس موسیٰ علیہ السلام کو میں نے قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جب میں بیت المقدس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام آگے آئے بیٹھے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے قاری خلیل احمد صاحب جو کہ غیر مقلد مولوی ہیں اور ٹی وی پر بھی آتے رہتے ہیں، ان کا یہ کلپ سنا کہ جس میں اینکر ان سے یہ سوال کر رہا ہے کہ سنی حضرات جو مسلمان کثیر ہیں، قدیم ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہیں، اور اس پر دلیل یہ پیش کی کہ مسلم شریف کی وہ روایت جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک کے پاس گزرا اور آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مسلمان، پرانے مسلمان، قدیم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں اور اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، بجائے اس کے کہ قاری خلیل صاحب یہ کہتے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اہل حدیث کا مطلب تو محدث ہوتا ہے، اور اگر وہ محدث ہوتے اور حدیث کی انہیں کوئی سمجھ بوجھ ہوتی یا کوئی کتابیں پڑھی ہوتی تو وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو حدیث شریف کے اندر موجود ہے، یہ تو حدیث موجود ہیں کہ انبیاء زندہ ہوتے ہیں۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے ایک من گھڑت تعویل پیش کی حدیث شریف کے مقابلے میں، یہ تعویل پیش کی کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تشریف لے کے گئے تو ہاں حضور نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی اور تمام انبیاء موجود تھے، تو اس وقت سب انبیاء موجود تھے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ بیت المقدس میں زندہ ہیں، بیت المقدس میں زندہ ہیں۔ اب اتنی کم عقلی کی بات ہے، کم فہمی کی بات ہے، اور اپنا یہ نیا عقیدہ بچانے کے لیے یہ لوگ کیا کیا کچھ کر رہے ہیں اور کتنی من گھڑت تعویلات کر رہے ہیں۔ قرآن و سنت کے اندر صریح دلائل موجود ہوں، صاف ستھری بات ہو، لیکن یہ اس کی من گھڑت تعویل کریں گے، کیونکہ یہ اپنا وہ بے نور عقیدہ جو ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، نئے عقیدے کو بچانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان فرقہ واریت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا قاری صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ اس سے یہ مطلب ہے کہ بھائی انبیاء وہاں بھی زندہ ہیں، تو بھائی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء زندہ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیت المقدس میں زندہ ہیں۔ بیت المقدس میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچایا ہے، جیسے بعد میں آپ سارا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضور معراج پر تشریف لے کے گئے، تو یہ من گھڑت تعویل کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ ان کی تیز ترین سواری تھی تو موسیٰ علیہ السلام پہلے وہاں پہ پہنچ گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی موجود ہیں، بعد میں پھر بیت المقدس میں بھی موجود ہیں، اور پھر آسمان پر بھی موجود ہیں، چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں۔ تو یہ ساری باتیں پھر آگے ان سے حل ہوتی نہیں کہ یہ منظر چل رہے ہیں اور 50 نمازیں 5 ہو رہی ہیں، وہ کیسے منظر چل رہے ہیں۔ اس کا اطلاق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کی وجہ سے جو دنیا سے تشریف لے گئے تھے ظاہری حیات کے ساتھ موجود نہیں۔
نہیں ہیں لیکن وہ زندہ ہیں، اللہ نے ان کو زندگی عطا کی ہے، اور تمام انبیاء زندہ ہیں، انہوں نے کردار ادا کیا اور 50 سے 5 نمازیں ہوئی ہیں، تو یہ کون سا منظر ہوگا، اس کی کیا تعویل ہوگی؟ تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک من گھڑت تعویلات پیش کی اور پھر اس پر یہ تعویلیں گھڑیں۔ 2 بندہ گاڑیاں نکالیں، ایک وقت میں گاڑی نکالیں تو ایک بندہ جو ہے وہ نکلے گا، پھر جو ہوگا، تو یہ بندوں کے اعتبار سے ہے قاری صاحب۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا آپ کو نہیں پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیر ہے؟ یہ تو معراج تو معجزہ ہے، اور معجزہ ہی یہی ہے، وہ بھی کافر بھی یہی کہتے تھے، ابو جہل بھی یہی کہتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تھوڑے سے وقت میں ایک بندہ اتنا سفر کر لے اور واپس آ جائے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ تیز سواری ہونے کے باوجود وہ گاڑیوں کی مثالیں دے رہے ہیں کہ بندہ گاڑی نکالے گا، بندہ لے کے جائے گا۔ یہ بندے کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کو معجزہ عطا کیا کہ وہ ایک وقت میں ایک سے زائد جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں، اور اس میں وقت کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی، وقت کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہوتا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سے کون سا کام مشکل ہے؟ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کوئی بھی ناممکن نہیں۔ یہ ناممکن ہونا، مشکل ہونا، یہ انسانوں کے لیے ہے۔ لہذا قاری صاحب نے یہ کہا کہ کوئی نہیں جی، حدیث شریف یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس کی حوالہ جات سنیں۔ اس سے پہلے میں ابن ماجہ شریف اٹھانے کا مشورہ دوں گا جناب قاری خلیل صاحب کو۔ میں مشورہ دوں گا کہ قاری صاحب تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ ٹی ویوں پر جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ جو ہیں وہ اپنا ظاہر اپنی مارکیٹ بناتے ہیں، تعلقات بنانے، لوگوں سے دنیا داری اختیار کرنی، اور پھر وہاں پہ اپنی ٹی ویوں پہ جا کے بیٹھ کے اپنی مارکیٹنگ کرنی، اس کی بجائے تھوڑا مطالعہ کریں اور کوئی کتابیں حدیث کی کھولیں۔ ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 1637 کھولیں، 1637۔ اس حدیث شریف کے راوی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ فانہ مشہود تشہدہ الملائکۃ وان احدا لن یصلی علی الا عرضت علی صلاته حتى يفرغ منها قال قلت وبعد الموت قال وبعد الموت ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تعلیم دی کہ مجھ پر جمعہ کے دن کثرت کے ساتھ سلام پڑھا کرو، درود پڑھا کرو، کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان صدیوں سے کثیر تعداد میں نماز جمعہ کے بعد اجتماعی طور پر درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ نئی عقیدوں والے، نئی نمازوں والے بالکل پیش نہیں کرتے، اور جمعہ کے بعد جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے یہ پوری دنیا میں مسلمان اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھا کرو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ وصال کے بعد بھی آپ تک پہنچے گا؟ تو حضور نے فرمایا جی ہاں بالکل وصال کے بعد بھی پہنچے گا۔ اور پھر اس پر عقیدہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ بھی ہوتا ہے اور اسے رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں یہ قولی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، صراحت کے ساتھ اس حدیث شریف میں موجود ہے، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، انہیں رزق بھی عطا ہوتا ہے۔ واضح طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں واضح طور پر کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں، اور قاری خلیل صاحب اور ان کا نیا فرقہ جو ہے یہ اس کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح ان کے سکھائے ہوئے سدھائے ہوئے چھوٹے مرزا صاحب بھی اس کا انکار کرتے ہیں، اور یہ آئے روز کوئی نہ کوئی پھر انگریز نما اسکالر بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ان کی شکلیں ہیں جو آگے جا کے مزید جو ہیں وہ بگڑتی جاتی ہیں، مزید ان کے عقیدے بگڑتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں۔ اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ کس طرح وہ چھوٹے مرزا صاحب کے بعد پھر وہ کیا ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں لوگ۔ ایک اور روایت سے بات کریں برکت کے لیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ مسند ابو یعلا میں، مجمع الزوائد میں، ابن عساکر میں، اسی طرح مسند الفردوس دیلمی میں یہ موجود ہے۔ حدیث شریف ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور اس حدیث شریف کو جو قاضی ابو یعلا نے روایت کیا سند صحیح کے ساتھ مجموع الزوائد میں اس میں امام حیثمی نے کہا کہ اس کے رجال ثقات ہیں، سارے ثقہ ہیں، اور اسی طرح ابن حجر نے کہا کہ اس پر امام بیہقی کی پوری کتاب لکھی ہے، اور اس کتاب کے اندر انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، مختلف سندوں کے ساتھ روایت کیا ہے۔ بڑے بڑے محدثین اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اس کو ثقہ کہہ رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور ان محدثین کے نام پہ اپنا کاروبار چلانے والے، اپنی فرقی کو آگے
چلانے والے، 3 طلاقیں دلوا کے پھر 3 طلاقوں کے بعد لوگوں کو کہہ کے کہ 1 طلاق ہے، اور یہ اپنا اس کے بعد پھر اسٹامپ لکھوا کے اپنا فرقہ بنانے والے چند لوگوں کو انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جناب عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، نعوذ باللہ۔ محدثین کا یہ عقیدہ ہے، وہ تو اس پر کتابیں لکھتے رہے، روایتیں نقل کرتے رہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اور احادیث طیبہ کے مقابلے میں جس میں صراحت کے ساتھ انبیاء کی زندگی کا، حیات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس کے مقابلے میں اپنی من گھڑت تعویلات پیش کرتے ہیں۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ یہ جو نام نہاد اہل حدیث جنہوں نے محدثین کا ٹائٹل چوری کیا، ملکہ برطانیہ وکٹوریہ سے اہل حدیث کا ٹائٹل حاصل کیا اور اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوانا، حالانکہ یہ اہل حدیث نہیں ہیں، ان کا حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حدیث کے سب سے بڑے دشمن یہ ہیں، حدیث کے ساتھ سب سے زیادہ بیر ان کو ہے، ہر حدیث کو یہ شہید جو ہے وہ شہید کرنے پر تلے ہوتے ہیں، احادیث کو یہ مانتے نہیں ہیں، یہ بس صرف ان کی من گھڑت تعویلات احادیث کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے میں نے ابھی قاری خلیل صاحب کی مذکورہ ویڈیو میں پیش کی ہے۔ لہذا ہمارے امام اہل سنت نے جو ارشاد فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو ہم نے اس عقیدے پر قائم رہنا ہے، اور یہی کثیر اور قدیم مسلمانوں کا اجماعی عقیدہ ہے، اور الحمدللہ اس عقیدے کو مسلمانوں کے درمیان تلقی بالقبول بھی حاصل ہے۔